دوستو، اس سے پہلے ہم نے اورنگزیب عالمگیر پر ویڈیو بنائی جس میں اسے ایک ظالم حکمران بنا کے پیش کیا گیا۔ وہ فارن رائٹر کے نظریات تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اسلامی اسکالرز کا موقف پیش کریں گے کہ وہ اورنگزیب کو کیسا انسان اور مسلمان مانتے ہیں۔ کیا اورنگزیب عالم، ولی اور مجدد تھے؟ کیا دارا شکوہ لادین تھا؟ اورنگزیب کے دور میں ہندوستان کتنا امیر تھا؟ جنگ میں بھی تکبیر اولیٰ نہ چھوڑنے والے حکمران کا آخری وقت کیسے گزرا؟ اقبال نے اورنگزیب کے بارے میں کیا کہا؟ آج کی ویڈیو کے ہمارے یہی تمام موضوعات ہیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ محی الدین اورنگزیب عالمگیر مغل حکمران 1608 میں پیدا ہوا اور 1707 میں وفات پائی۔ ان کی وصیت کے مطابق خلد آباد اورنگ آباد دکن میں دفنایا گیا۔ اورنگزیب مغلیہ سلطنت کا چھٹا بادشاہ تھا۔ اس نے 1650 تا 1707 تک پورے 50 سال بر صغیر میں حکومت کی۔ یہ مغلیہ سلطنت کا آخری عظیم الشان بادشاہ تھا۔ اس کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت زوال کا شکار ہونا شروع ہوئی۔ اورنگزیب نے فتاویٰ عالمگیر مرتب کیا جو کہ ایک عظیم شاہکار ہے۔ یہ بر صغیر میں مکمل اسلامی شریعت اور اسلامی معیشت قائم کرنے کی کوشش کرنے والے چند بادشاہوں میں شامل ہوتا ہے۔ اورنگزیب کا تعلق امیر تیموری خاندان سے تھا۔ اپنے والد شاہ جہاں کے تحت انتظامی اور فوجی عہدوں پر فائز رہا۔ ایک قابل فوجی کمانڈر تھا۔ اورنگزیب گجرات کا حکمران رہا۔ اورنگزیب نے 1645 تا 1647 تک ملتان اور سندھ کے صوبوں کا مشترکہ طور پر انتظام سنبھالے رکھا۔ ہمسایہ صفیوں کے خلاف مہمات جاری رکھی۔ شاہ جہاں نے 1658 میں اپنے بڑے بیٹے دارا شکوہ جو ہندو نواز اور سیکولر تھا کو اپنا جانشین نامزد کر دیا۔ اس کو اورنگزیب نے رد کر دیا، خود کو شہنشاہ قرار دے دیا۔ اس کے بعد 1658 میں دارا شکوہ کو شکست سے دوچار کیا۔ اس پاداش میں اپنے والد شاہ جہاں کو آگرہ کے قلعے میں بند کر دیا۔ دارا شکوہ جو ہندو کلچر کا رسیہ اور سیکولر خیالات والا تھا۔ اورنگزیب کے دور میں مغلوں نے معاشی ترقی میں چین کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور دنیا کی سب سے بڑی معیشت کا اعزاز حاصل کیا۔ اورنگزیب کے دور میں ہندوستان دنیا کا امیر ترین ملک تھا۔ دنیا کی کل جی ڈی پی کا 1/4 حصہ یعنی 50% پیدا کرتا تھا۔ اس دوران انگلستان کا حصہ صرف 2% تھا۔ انگریزوں نے ہندوستان کو لوٹا اور انہی کے دور میں بنگال جو کہ ایک زرعی علاقہ تھا قحط میں مبتلا ہوا۔ اورنگزیب کے استادوں میں محمد، میر ہاشم اور ملا صالح شامل ہیں۔ اورنگزیب نے جوانی میں قرآن حفظ کیا۔ اورنگزیب نے جنگ، فوجی حکمت عملی اور انتظامیہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی۔ اسلامی علوم میں بھی ماہر تھے۔ اس نے ہندوؤں اور مسلمانوں میں فضول رسمیں ختم کرنے کی کوشش کی۔ اورنگزیب نے فحاشی کا انسداد کیا، خوبصورت مقبروں کی تعمیر کی، گانے بجانے، قوالی، شاعری، نجومی، شراب نوشی اور افیون کا استعمال ختم کیا۔ مشرق زرتشتی تہوار نوروز پر پابندی لگائی۔ بادشاہوں کو سلام کرنے کا اسلامی طریقہ رائج کیا۔ سجدہ کرنا اور ہاتھ اٹھانا موقوف کیا۔ سکوں پر قرآنی آیات لکھنا بند کیا کہ اس سے بے حرمتی ہوتی ہے۔ اورنگزیب بڑا متقی، پرہیزگار، مدبر اور اعلیٰ درجہ کا منتظم بادشاہ تھا۔ خزانے سے ذاتی استعمال کے لیے ایک پائی نہیں لیتا تھا۔ قرآن مجید لکھ کر اور ٹوپیاں سی کر گزارا کرتا تھا۔ بعض علماء نے اورنگزیب کو اپنے وقت کا مجدد قرار دیا ہے۔ مخالفوں نے اورنگزیب پر ناروا الزامات لگائے۔ اورنگزیب کے دور میں نوکر شاہی میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی۔ وہ ان کو اسلام قبول کرنے کی ترغیب بھی دلاتا تھا۔ اس کے دور میں ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی مینوفیکچرنگ طاقت اور منڈی تھی۔ اورنگزیب سے پہلے سارے مغل حکمران دین بیزار اور سیکولر تھے۔ اکبر نے دین اکبری رائج کرنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر اورنگزیب نے اپنے دور میں اسلام کو غالب کرنے کی کوشش کی، اسلام قبول کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی۔ اورنگزیب کے دور میں کئی نئے مندر تعمیر کیے گئے۔ جن مندروں سے اورنگزیب کے خلاف بغاوتیں ہوتی تھیں ان کو گرانے کا حکم بھی صادر کیا تھا۔ کئی نئی مساجد تعمیر کی۔ 17ویں صدی میں مغلوں میں توپ خانے کا اضافہ ہوا۔ مغل توپوں میں ظفر بخش توپ زیادہ مشہور ہوئی۔ ابراہیم روزہ بھی ایک مشہور توپ تھی۔ یہ ملٹی بیرل توپ تھی۔ مغل کمانڈر داؤد خان نے سیلون سے 50 جنگی ہاتھی 10,500 سکوں کے عوض خریدے۔ اورنگزیب کے دور میں لاہور کی شاہی مسجد تعمیر کی گئی۔ اہلیہ رابعہ بی بی کا مقبرہ تعمیر کرایا۔
سری نگر میں ایک بڑی مسجد تعمیر کرائی، دہلی کے لال قلعے میں سنگ مرمر کی مسجد تعمیر کرائی۔ اورنگ زیب نے قطب الدین بختیار کاکی بزرگوں کی درگاہوں کی سرپرستی کی۔ صوفی بزرگ سید عبد الرحیم شاہ بخاری کا مقبرہ تعمیر کرایا۔ اورنگ زیب اسلامی خطاطی کے کاموں کی سرپرستی کرتا تھا، خود بھی ایک بہترین خطاط تھا، جس کا ثبوت اس کے بنائے ہوئے قرآنی نسخوں سے ہوتا ہے۔ اورنگ زیب نے مکہ میں شریف خاندان کے پاس سفارتی مشن کو تحائف دے کر بھیجا، مگر شریف مکہ نے اسے مستحقوں میں تقسیم کرنے کے بجائے اپنے پاس ہی رکھا۔ اورنگ زیب نے ازبک مسلمانوں، صفی خاندان، فرانسیسیوں سے اچھے تعلقات قائم کیے۔ مالدیپ، سلطنت عثمانیہ، ایتھوپیا، تبتوں اور روس سے بھی سفارتی تعلقات قائم کیے۔ اورنگ زیب نے ملک کے 100 صوبوں سے ٹیکس آمدنی حاصل کی۔ ملک میں مختلف بغاوتوں کی سرکوبی کی، اس میں مراٹھے، راجپوت، پشتون، سکھ، جاٹ اور بنگال شامل تھے۔ 9ویں گرو تیغ بہادر نے بغاوت کی، اسے گرفتار کر کے پھانسی پر چڑھایا۔ کابل کے جنگجو شاعر خوشحال خان خٹک کی شورش ختم کی۔ 1689 میں گولکونڈا کی فتح سے مغل سلطنت کا رقبہ 4 ملین مربع کلومیٹر تک بڑھ گیا۔ اورنگ زیب ایک دیندار، عادل پسند مسلمان مغل حکمران تھا۔ لڑائی میں نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا۔ مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے پر فضول اخراجات نہ کیے جائے۔ اورنگ زیب نے احمد نگر کے قریب بھنگر میں اپنے فوجی کیمپ میں وفات پائی۔ وفات کے وقت مغل شہنشاہ اورنگ زیب عالمگیر کے پاس صرف 88 روپے تھے، جو اس کی ہدایت کے مطابق ہیرات کر دیے گئے۔ خلد آباد، مہاراشٹر میں اس کی معمولی قبر اس کے اسلامی اقدار سے محبت کا اظہار کرتی ہے۔ یہ صوفی بزرگ برہان الدین کے مزار کے سین میں واقع ہے۔ علامہ اقبال نے اورنگ زیب کی قبر پر حاضری دے کر اپنی فارسی نظم شیر اور شہنشاہ عالمگیر میں اظہار عقیدت کیا۔ فرماتے ہیں، شہنشاہ کا رتبہ اتنا بلند ہے کہ آسمان اس کے دروازے کی دہلیز ہے۔ اس نے رسول کی شریعت کا احترام کیا۔ کفر اور اسلام کے مقابلے میں شہنشاہ عالمگیر اسلام کی آخری ترکش تھا۔ اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں دارا شکو کی بے دینی کا مقابلہ کیا۔ اللہ نے عالمگیر کو چن لیا جو درویش صفت تھا۔ ہندوستان میں اثر نو دین کو زندہ کیا۔ عالمگیر توحید کا پروانہ تھا، بت خانے میں ابراہیم کی حیثیت رکھتا تھا۔ جنگل میں صبح کی نماز پڑھ رہا تھا کہ شیر نے حملہ کر دیا، شیر کو اپنے خنجر سے ہلاک کیا۔ حقیقت میں آری لوگوں نے عالمگیر کے خلاف من گڑت داستانیں گڑھی، ان کو عالمگیر کی دور اندیشی کا اندازہ نہ تھا۔ یہ تھا علامہ اقبال کا اظہار عقیدت دیندار اورنگ زیب عالمگیر بادشاہ کی شان میں۔ یہ تھا اورنگ زیب عالمگیر کا ایک مذہبی رخ جن کو مذہبی طبقہ ولی بنا کر پیش کرتا ہے، جبکہ انڈیپینڈنٹ مصنف ان کو ظالم بنا کر پیش کرتے ہیں۔ دوستو، ہمیں کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ اورنگ زیب عالمگیر کو کیا درجہ دیتے ہیں۔ ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔